کرسی آگے لگے. لگائیے. الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واذکروا نعمت اللہ علیکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ الی حیات النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمنی بسرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسویما غریبہ یک نگاہ. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین کرام، اسلام کی مقدس خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے ہمارے امام صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ منصور عالم صاحب نے ولادت باسعد کے موضوع پر بڑا اچھا خطاب فرمایا اور یہ بتا دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ اجمعین. عطا دیکھی تو صرف اپنے رب کی دیکھی. کیا عطا دیکھی تو صرف اپنے رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے. اور ہمارے ساتھی حضرت حافظ بدر الحسن جو صاحب جو کرول کے رہنے والے، انہوں نے کیا اچھا اشعار لکھے ہیں کہ رب کی رحمت لے کر آئی عید میلاد النبی، رب کی رحمت لے کر آئی عید میلاد النبی، سب کے دل میں سمائی عید میلاد النبی.
سب کے دل میں سمائے عید میلاد النبی. اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے منائی عید میلاد النبی. سارے نبیوں نے منائی عید میلاد النبی. اور بچہ بچہ سنیوں کا کہہ رہا ہے جھوم کر، بچہ بچہ سنیوں کا کہہ رہا ہے جھوم کر، آئی آئی دیکھو آئی آئی عید میلاد النبی، آئی آئی دیکھو آئی آئی عید میلاد النبی. اور آئی رحمت بھاگی ظلمت چھائی بدلی نور کی، آئی رحمت بھاگی ظلمت چھائی بدلی نور کی. نور نکھت لے کر آئی عید میلاد النبی، نور نکھت لے کر آئی عید میلاد النبی. اور سوچتا تھا آخری مصرے میں کیا لکھے بدر، سوچتا تھا آخری مصرے میں کیا لکھے بدر. غیب سے آواز آئی، کیا غیب سے آواز آئی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے ہیں. آج کل تو میوزک والی نعتیں، ڈی جے والی نعتیں نکل چکی ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، مگر وہ ہمارے دلوں میں نہیں اترتی. نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتی کس لیے ہے؟ کہ وہ دل میں اتر جائے اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس کیفیت کو دل میں اتارنے کے لیے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرماتے چلے. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہر دیدار ہے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے. دل کا ٹوٹا ہوا آپ گینا لیے، دل کا ٹوٹا ہوا آپ گینا لیے. شعلہ عشق کا طور سینہ لیے، شعلہ عشق کا طور سینہ لیے. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں سرے رہ گزر، کتنے بیٹھے
سرے رہ گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے نظر، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، پھر سے تبدیل کر کے لباس بشر، پھر سے تبدیل کر کے لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے نظر، شام غربت ہے شہر خاموش ہے، شام غربت ہے شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح پڑھے اور سنیں جو دل میں اتر جائے اور ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دے۔ میں نے جملہ عرض کیا، معزز سامعین کرام، اور آپ ہو بھی معزز سامعین کرام، کیسے؟ معزز مانے بڑے، عظیم، سامعین مانے سننے والے، کرام مانے برتر، وہ بھی بڑے کے معنی میں آتا ہے، فضیلت شرافت کے معنی میں آتا ہے، تو آپ بڑے عظیم سننے والے ہیں۔ اگر آپ سننے نہیں آتے تو یہ جلسہ کیسے کامیاب ہوتا رہا، کسے سناتے؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ آپ میلاد مصطفیٰ کے جلسے میں شریک ہوئے ہوں، میلاد مصطفیٰ کے جلسے میں شامل حال ہوئے ہوں۔ اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ محبت اور عداوت پر تمہید باندھتا چلوں، کیونکہ یہ محبت اور نفرت کا سمجھنا بالکل ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو جذبے پیدا کیے ہیں، ایک جذبہ نفرت کا پیدا کیا ہے اور ایک جذبہ محبت کا پیدا کیا ہے۔ اور ذرا دیکھیں آپ، جب انسان جذبہ نفرت و عداوت سے کام لیتا ہے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دے دیتا ہے کہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جایا کرتے ہیں اور بوڑھوں کا سہارا چھن جایا کرتا ہے۔ کب؟ جب انسان نفرت کے جذبے سے کام لیتا ہے۔ مگر آپ خود سوچیں، دیکھیں
کہ یہی انسان جب محبت کے جذبے سے کام لیتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ویرانے لہ لہا اڑتے ہیں، دشتے جبل رش کے چمن بن جاتے ہیں، فصلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان جب جذبہ محبت سے کام لیتا ہے تو ایسے کارنامے انجام دے دیتا ہے کہ عقل اس کا تصور نہیں رکھ سکتی۔ مثال کے طور پر آپ خود دیکھیں کہ ہندوستان دنیا میں غریب اور پسماندہ ملک تصور کیا جاتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر دنیا کے گوشے گوشے سے سیاح چلے آتے ہیں، ٹورسٹ چلے آتے ہیں، اور آتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ آگرہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، تاج محل دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو سرور و سکون کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ امریکہ سے بھی آنے والے آ رہے ہیں، لندن سے بھی آنے والے آ رہے ہیں، جاپان اور چین سے بھی آنے والے آ رہے ہیں۔ اگر میں ان آنے والے سے پوچھوں، اے آنے والوں، تم یہاں کیوں آ رہے ہو؟ تاج محل دیکھنے کے لیے؟ ارے تمہاری ٹیکنالوجی تو بہت ترقی کر چکی ہے، چاند پر تم جھنڈے گاڑ چکے ہو، کیوں نہیں واشنگٹن نیو یارک کی سرزمین پر اس تاج محل کو بنا لیتے اور وہیں بیٹھ کر اسے ٹکر ٹکر دیکھتے رہے؟ اے برطانیہ والو، تم بھی سائنس میں بڑی اونچی پرواز رکھتے ہو، تمہارے پاس بھی مال و دولت ہے، تمہارے پاس بھی بڑے بڑے سائنسدان زیادہ ہے، اگر مزدوروں کی کمی ہو تو بھارت سے لے جاؤ، یہاں کیوں آ رہے ہو؟ یہاں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاج محل دیکھنے کے لیے؟ وہ لوگ کہیں گے اے نادا، یہ ایک دو تاج محل کیا ہے، اس جیسے سینکڑوں تاج محل ہم اپنی سرزمین پر تیار کروا سکتے ہیں، مگر وہ حسن کہاں سے لائے جس نے اس تاج محل کو رونق دی ہے؟ ارے وہ حسن کہاں سے آیا؟ ارے وہ جذبہ محبت ہی تو تھا کہ اس جذبہ محبت میں تاج محل کو تعمیر کر دیا گیا تو دنیا کا 7واں عجوبہ بن گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب انسان جذبے محبت سے کام لیتا ہے تو یہ کارنامے انجام دے دیا کرتا ہے، تاج محل تعمیر کروا دیا کرتا ہے، قطب مینار تعمیر کر دیا کرتا ہے، لال قلعہ بنوا دیا کرتا ہے۔ کب؟ جب انسان محبت کے جذبے سے کام لیتا ہے۔ اب ذرا یہ بھی سوچے، یہ تو دنیا کی مثال ہے، جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو ایسے کارنامے انجام دے دیتا ہے، مگر یہی انسان اللہ رسول سے محبت کرے گا تو قسم خدا کی عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی، وہ ایسے کارنامے انجام دے گا۔ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لشکر اسلام کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، سامنے دریائے روم آ گیا، بہت بڑا دریا آ گیا، اس پار وہ دریا ہے جس کی موجیں بڑے بڑے سفینوں کو، بڑے بڑے جہازوں کو غرقاب کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے، اور اس پار دشمنوں کا وہ علاقہ ہے جہاں جا کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام کے پیغام کو منظر عام پر لانا ہے۔ مگر کیا کرے، ہر آدمی مایوسی کا شکار ہے، افسردگی کے عالم ہے، اب جائیں تو کہاں جائیں، سامنے دریا حائل ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فرزندان اسلام، اے اللہ رسول کے چاہنے والوں، ہمیں کسی سفینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی سفینے کے محتاج نہیں ہیں، تم فرزندان اسلام ہو، ہم اللہ و رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اور اللہ و رسول کے چاہنے والے جب نعرے تکبیر بلند کر کے وہ کشتی اگر پانی پر نہیں ریگزاروں پر چلایا کرتی ہے تو وہ چلا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فوجیو، تم اللہ و رسول کی فوج ہو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ اللہ و رسول کا نعرہ بلند کر کر میرے پیچھے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے سارا لشکر بھی دریا میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا، مشاہدہ کرنے والی نگاہوں نے مشاہدہ کیا، اور ڈاکٹر اقبال نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کی تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا کے گھوڑے ہم نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تاریخ کی مثال آپ کے سامنے رکھی، ایک دوسری مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، زیادہ دینوں کی بات نہیں ہے، یہ خلافت عثمانیہ کی بات ہے۔
خلافت عثمانیہ یعنی ابھی جو عرب میں نجدی حکومت قائم ہے، اس سے پہلے ترکی حکومت قائم تھی، ترکی حکومت سے پہلے خلافت عثمانیہ تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب عثمانی خلیفہ لشکر اسلام کو لے کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے بہت بڑا ریگستان آ گیا ہے۔ اب اتنا بڑا ریگستان پار ہو تو کیسے پار ہو؟ چنانچہ خلیفہ وقت نے حکم دیا کہ وہ بہت بڑا جہاز بنایا اور جہاز میں تمام فوجیوں کو سوار کرایا اور جہاز کے کونوں میں چربی اور موم کا لیپ لگا دیا گیا۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا، اے سفینے کے ناخدا، اے کشتی کے چلانے والے، یہ کشتی کسی پانی پر نہیں ہے بلکہ رینگزاروں پر کھڑی ہے۔ آج اللہ اور رسول کے چاہنے والوں کو دنیا کو بتا دینا ہے کہ اللہ اور رسول کے چاہنے والے رینگزاروں پر بھی کشتی چلایا کرتے ہیں تو وہ کشتی چلا کرتی ہے۔ دیکھنے والوں نگاہوں نے دیکھا، مشاہدہ کرنے والے نگاہوں نے مشاہدہ کیا کہ پورا ریگستان چلتے ہوئے کشتی پار کر گئی۔ شفیق جون پوری نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہماری ناخدائی کی حقیقت کو آپ کیا جانے، ہماری کشتی چلانے کی حقیقت کو آپ کیا جانے، زمین خشک پر اکثر چلاتی کشتیاں ہم نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دو مثال میں نے پیش کر لی محبت کی۔ ذرا سوچے جب اللہ رسول سے انسان محبت کرتا ہے تو کیسے کیسے کارنامے انجام دے دیا کرتا ہے، عقل اس کا تصور نہیں کرتی۔ مگر آج دنیا اسی محبت کے جذبے کو ہمارے دلوں سے چھیننا چاہتی ہے، نفرت کا جذبہ ہمیں ڈالنا چاہ رہی ہے، عشق رسول کی دولت کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتی ہے۔ وہ ہمیں جانچ رہی ہے، وہ ہمیں نوٹ کر رہی ہے کہ ان کے دلوں میں عشق رسول ہے یا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے بھی میں نے مثال دے چکا تھا، اس جلسے میں بھی مثال دے رہا ہوں کہ آج دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی دلوں کو جانچنے کے لیے کہ ان کے دلوں میں عشق رسول ہے یا نہیں تو کیا کارنامہ انہوں نے کیا تھا کہ جو آج دوسرے لوگ گستاخ لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے انگریزوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور اس حربے کو لے کر مسلمانوں کے دلوں کو آزمانا چاہا۔ حضرت مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خازمی صاحب نے کیا ہے اس کی مثال دی ہے کہ احساس کو جانچنے کے تعلق سے کہ آج ہماری فیلنگز کو چھینا جا رہا ہے، کہ مسلمانوں کے احساس کو چھین لیا جائے۔ جب ان کے اندر جذبات ہی نہیں رہیں گے، وہ کھوکھلے ہو چکیں گے تو ان پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ آپ نے ڈائناسور کا نام تو ضرور سنا ہوگا، بہت بڑا جانور ہوتا ہے، جنگل کے تمام جانور اس سے ڈرا کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں آتا۔ ایک بار ایک ننھے سے پرندے نے اس کی پونچھ پر ضرب لگائی، اس کی پونچھ پر ٹھوکر ماری، جس کی وجہ سے اسے کچھ احساس نہیں ہوا، کیونکہ پونچھ سے دماغ تک پہنچنے میں اس کا احساس دماغ تک پہنچنے میں 7 سیکنڈ لگ جاتے تھے، 7 سیکنڈ کا وقفہ لگ جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ اس کے بعد ان جانوروں نے جان لیا کہ یہ بڑا ضرور ہے مگر احساس سے خالی ہے، یہ بڑا ضرور ہے مگر بے حس ہے، اس کے اندر تو فیلنگس ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دوسرے چھوٹے چھوٹے جانوروں نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پتا چلا کہ جب انسان کے اندر جذبات احساس ختم ہو جاتے ہیں تو اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسپین میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب دشمنان اسلام نے اسپین کو فتح کرنا چاہا تو ان کے کمانڈر نے ایک بے پاگل کو چوراہے کی بھینس پر لا کر کھڑا کر دیا، اس جاسوس کو چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ پاگل کے بھینس میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مسلمان وہاں سے گزر رہے ہیں مگر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان نادانوں کو یہ احساس نہیں ہوا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیوں کر رہا ہے، ہماری ماں اور اپنی بہنوں کو گالیاں کیوں نہیں دے رہا ہے۔ چنانچہ جس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے دلوں سے عشق رسول نکل چکا تھا، فنا ہو چکا تھا۔ چنانچہ ان کے کمانڈر نے دیکھا کہ مسلمان کے اندر جذبات نہیں رہے ہیں، مسلمان کے اندر احساس نہیں رہے ہیں، اب مسلمانوں کو مٹانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے فوجیوں کو حکم دیا، اے فوجیوں اسپین پر حملہ کر دو، یقیناً تم ہی کامیاب و کامرا ہوگے۔ پھر دیکھنے والے نگاہوں نے دیکھا کہ اسپین پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو حربہ یہ ہے، فنڈا یہ ہے، عشق رسول کی دولت کو فنا کیا جائے اور ان پر فتح حاصل کی جائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحاب اجمعین۔ آج دنیا ہمارے احساسات کو مٹانا چاہ رہی ہے، ہماری بے عزتی کا جائزہ لے رہی ہے
کہ ان کے اندر سے اسلامی لباس مٹا دو تاکہ اسلامی شناخت نہ رہے، ان سے داڑھی مٹا دو تاکہ اسلامی شناخت نہ رہے، ان سے پردہ چھین لو تاکہ اسلامی شناخت نہ رہے، ان میں بے حیائی کو عام کر دو تاکہ اسلامی شناخت نہ رہے، ان سے پردہ چھین لو تاکہ اسلامی شناخت نہ رہے، ان سے مذہبی کیریکٹر کو چھین لیا جائے تاکہ اسلامی شناخت نہ رہے، اسلامی قوانین کو چھین لیا جائے تاکہ اسلامی شناخت نہ رہے، اسلامی کلچرز کو چھین لیا جائے تاکہ اسلامی شناخت نہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر جب تک ہمارے دلوں میں عشق رسول کی دولت رہے گی یہ ہم پر قابو نہیں پا سکتے، اور اگر یہ اسلام کو بدنام کریں گے تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا کہہ رہی ہے، سوچ رہی ہے اس وجہ سے کہ ہر طرف اسلام کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اس لیے وہ اسلام کو مطالعہ کرتی ہے، اسلام کے بارے میں سرچ کرتی ہے، اور حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ اسلام لے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، جتنا لوگ اسلام کے قریب آئیں گے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گستاخوں نے دہشت گرد کہا ہے، آتنکواد کہا ہے، ریپسٹ کہا ہے۔ ارے سن لو، تم نے تو قرآن کھولا ہی نہیں ہے، تم نے تو اسلام کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ پوری انسانیت کو جلانے کا حکم دیتا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلایا اس نے پوری انسانیت کو جلایا۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور برائی کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اگر تم نے ایسا طرز عمل اختیار کر لیا تو ان قریب تمہارا دلی دشمن دوست بن جائے گا۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ امن و آشتی کی تعلیم دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ کسی سی بات پر ہم سمجھوتا کر لے جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور اسلام تو وہ مذہب ہے جو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتا ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اور اسلام تو وہ مذہب ہے جو مذہبی معاملات میں کفاروں کے معبودوں کو برا بلا کہنے سے روکتا ہے۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کرے، نہ کہو جو ان کو نادانی میں پوچھتے ہیں، کہیں اللہ کی شان میں ذاتی اور جہالت سے بے ادبی نہ کرے۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو حسن سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا اور صلح کی راہ اختیار کی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا تو ایسا دین لے کے آئے ہیں، ایسا اسلام لے کر آئے ہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا انڈیا والوں کے لیے بھی رحمت ہے، پاکستان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، امریکہ والوں کے بھی لیے رحمت ہے، جاپان اور چین والوں کے لیے رحمت ہے، لندن اور فرانس والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرب و عجم والوں کے لیے رحمت ہے، عراق اور شام کے لیے رحمت ہے، ایران اور افغانستان کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین تشریف لے بن کر تشریف لائے، اور پھر وہ محبوب سے دہشت گرد کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس لیے تو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اور یہ میلاد مصطفیٰ رحمت ہے، اور رحمت کا چرچا کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے محبوب کا نام نعمت اللہ بھی ہے، تو کلام مقدس میں اللہ کے رسول کو نعمت
نعمت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نعمت ہے، تو نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم کیوں نہ یاد کریں؟ اور ذرا سوچے بھی تو صحیح، اللہ کے رسول ہمارے لیے نعمت ہی تو ہے کہ جب کلام مقدس آگے خود فرما رہا ہے کہ اذ کنتم اعداء، اللہ کی نعمت کو تم پر یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم میں دشمنی تھی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، جنگ لڑا کرتے تھے۔ اور یہی آیت اسی وجہ سے شان نزول ہے کہ جس کے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو اوس اور بنی خزرج دو قبیلے تھے، ان کے درمیان 120 سال سے لڑائیاں جاری تھی، خون ریزی کا بازار گرم تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس لڑائی کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیوں؟ اذ کنتم اعداء، کہ جب تم آپس میں نفرت و عداوت سے کام لے رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تو اس نعمت نے کیا کیا آ کر کہ تمہارے دلوں کو ملا دیا، آپس میں میل محبت اتفاق اور اتحاد عطا کیا، تم میں بھائی چارگی کا درس دیا۔ فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اور حالانکہ تمہاری پوزیشن کیا تھی اس وقت؟ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے دہانے پر تھے، جہنم کے کنارے پر تھے، جہنم میں جانے ہی والے تھے، جہنم میں جانے جیسا کام کرنے والے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نعمت میں تم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نشانیاں بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید تم راہیاب ہو، ہدایت پاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل پھر کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے محبوب آپ فرما دو اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیں کہ خوشیاں منائے، هو خیر مما یجمعون، اور یہ خوشیاں منانا تمام دھن دولت جمع کرنے سے بہتر ہے۔ ایک روایت، ایک تفسیر کے مطابق قل بفضل اللہ، فضل سے یہاں مراد کلام پاک ہے، وبرحمتہ، اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو کان دیا ہے جس سے آپ سنتے ہو، آپ کو آنکھیں دی ہیں جس سے آپ دیکھتے ہو، زبان دی ہے جس سے آپ بولتے ہو، ہاتھ دیے ہیں جس سے آپ کام کرتے ہو، پیر دیے جس سے آپ چلتے ہو، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچ لے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھوں سے روشنی چلی جائے کیا عالم ہوگا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیا پیر کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آپ محتاجوں کی زندگی بسر کرو گے؟ ذرا سوچ لو، لمحے بھر کے لیے تصور کر لو اگر یہ نعمت عظمیٰ ہمارے لیے نہیں ہوتی تو کیا ہوتا۔ حضور ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بن کر تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سوچے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ایسی نعمت ہے۔ کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، جو رسول یتلو علیہم آیاتہ، ان کی اپنی اللہ کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و ستھرا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کا درس دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے ضرور وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو پتہ چلا کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، مگر جب میلاد مصطفیٰ ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس نعمت پر کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے بندوں پر۔ کیا ہم نے بندوں پر احسان کیا ہے کہ حضور کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا نور اور ایک روشن کتاب اللہ کی جانب سے،
اور پھر آگے فرمایا کہ یہ میلاد مصطفیٰ صرف دنیا والے نہیں کرتے، بلکہ ازل سے یہ میلاد مصطفیٰ چلی آ رہی ہے جو اللہ اور ان کے نبیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا، یہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب، جب تمہارے پاس وہ کتاب آ جائے، من کتاب و حکمہ، اور لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما، جب ہم تم کو کتاب و حکمت عطا کرے اور پھر جب وہ رسول تمہارے پاس جلوہ گر ہو جائے، مصدق لما معکم، اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا، توریت کی تصدیق کرتا ہوا، زبور کی تصدیق کرتا ہوا، انجیل کی تصدیق کرتا ہوا، تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تشریف لے آ جائے، تو تم کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن، ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا، ولتنصرن، اور ضرور اس کی نصرت و حمایت کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ فرما دیا قال اقررتم، رب کائنات نے فرمایا کیا تم نے اس پر اقرار کیا، اس بات پر اقرار کیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر بھاری ذمہ لیا؟ قالوا اقررنا، وہ بولے عرض کی ہاں ہم نے اس بات پر اقرار کیا۔ قال، رب کائنات نے فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ گویا کہ پہلی میلاد مصطفیٰ کانفرنس تھی جو اللہ عز و جل اور انبیاء کرام کے مابین ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، نبی کا ذکر، حضور کا ذکر بلند ہوتا جائے گا۔ آج دشمنان اسلام، گستاخ رسول میلاد مصطفیٰ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام پر یہ جو آج تم میلاد مصطفیٰ کرتے ہو صحابہ نے نہیں منایا ہے۔ ان گستاخوں کو معلوم نہیں، ان بے ادبوں کو معلوم نہیں، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے حضور کا ذکر بلند ہوتا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، الم نشرح کی آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حضور کے عاشق بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمیشہ عید میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا میلاد مصطفیٰ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سوموار کے دن، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین، پیر کے دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو فقال، آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ تو یہ پیر کا دن عظمت والا ہے، برکت والا ہے، اور میں بھی نیت کرتا ہوں آج اس جلسے سے، اسٹیج سے آپ لوگ بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ ہر سوموار کے دن میں روزہ رکھوں گا۔ نیت کر لے، ہاتھ اٹھا کے نیت کر لے، وہ نہ رکھے بات کی بات ہے، لیکن نیت کر لو گے تو شامل تو ہو جاؤ گے نیکیوں میں۔ ہاتھ اٹھا کر آج کی اسٹیج سے نیت کر لے کہ ہم ہر سوموار کے دن روزہ رکھیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پریشانی آ گئی، بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے چھوٹ گیا، مگر نیت کر لے ہر سوموار کے دن میں بھی نیت کرتا ہوں ہر پیر کے دن ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ ہر پیر کے دن میرے مصطفیٰ نے منایا ہے۔ آج اسی سنت کو ہم زندہ کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس خاکدان گیتی سے ہم رخصت ہوں گے، کیونکہ ارے میلاد مصطفیٰ منانے کی وجہ سے وہ سڑا ہوا کافر ابو لہب، وہ جو جہنم میں پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلیوں میں، جس انگلی سے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، تو اس کی انگلی میں پانی دے دیا جاتا ہے، جس سے وہ سیراب ہو جایا کرتا ہے اور اسے سکون حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ تو جب میلاد مصطفیٰ کی برکت اس جہنمی کو مل سکتی ہے تو ہم جب پیر کا دن روزہ رکھیں گے، ہر سوموار کے دن میلاد مصطفیٰ کریں گے حضور کی خوشی میں، تو کیا ہم جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں عطا نہیں ہوگا؟ ضرور بھی ضرور عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھی نیتی کیجیے اور یہ بھی نیت کرے اس اسٹیج سے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے گا، ٹائم ملے گا، ہم درود پاک کی کثرت کیا کریں گے، اور جب وہ دن آئے گا
12ਵੀं शब आएगी, वो घड़ी आएगी जिस घड़ी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए थे, तो तमाम दुरूद पाक का सवाब हम उस घड़ी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे। आप नियत कर लीजिए और दुरूद पाक पढ़ते लीजिए, और इससे ये फायदा होगा कि हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बढ़ेगी। दुरूद पाक का फायदा क्या है? हम जो पढ़ते हैं तो रसूल की मोहब्बत, हमारे आका की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती है। अब नुक्ता आप नोट कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए, जब रसूल की मोहब्बत दिल में होगी तो हम गुनाह करेंगे नहीं करेंगे। सुन्नतों से मोहब्बत होगी, सुन्नत पर अमल करने लगेंगे, नमाज की पाबंदियां करने लगेंगे, दूसरी बुराइयों से दूर रहेंगे। कब? जब हुजूर की मोहब्बत दिल में हो। और हुजूर की मोहब्बत दिल में लाने का तरीका क्या है? दुरूद पाक की कसरत। तो जब भी आपको टाइम मिले दुरूद पाक की कसरत कीजिए। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक का सवाब ये भी है कि जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो कब्र उसकी मिट्टी उसे के जिस्म को गला नहीं सकती, उसके जिस्म को सड़ा नहीं सकती, उसकी फजीलत में ये भी आ जाता है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकमी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि हम अच्छी अच्छी नियतें कर लें, और सवाब इबादत तो हम खूब कर लेते हैं, हुजूर का जश्न भी मना देते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी दाखिल कर लेते हैं कि सारा किराया का किराया पानी में फिर जाता है। जब इश्क़ रसूल को मनाना है तो अदब व एहतराम के साथ मनाएं। हर जलसे में बात की जाती है, और उलमाए किराम ये बात आपको बताते हैं कि डीजे की नाते न रखें, और भी नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जैसे दावत इस्लामी वाले हैं, आप उनका जुलूस देख लीजिए, वो भी तो मनाते हैं, और उनको मनाने का हक है और उनको सवाब मिलता भी है जो मिलने का हक है। लेकिन हम सब उस सवाब पर पानी फेर देते हैं। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाज़ लोग तो फटाकड़े भी फोड़ते हैं, ये भी बुरी आदत है और हुजूर को नाराज करने वाली है। जरा सोचें तो सही, वो हुजूर जो आतिशबाजी को मिटाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हो, और उसी दिन ऐसी हरकतें कर कर हुजूर को नाराज करें, ये कहाँ के आशिक का सबूत है? एक आशिक की ये मजाल नहीं, एक आशिक का ये दस्तूर नहीं, ये तरीका कार नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इससे नुकसान अहले सुन्नत व जमात का बहुत बड़ा नुकसान है। फिर आप खुद बोलते हो देखो सुन्नी ऐसा करते हैं। आज वहाबी गुस्ताख बदमज़हब है, वो क्या करते हैं? हम लोग डीजे बजाते हैं और झूमते झूमते नाचने लग जाते हैं। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि वो आप जैसे सादा लोग मुसलमान नौजवान हैं, नौजवानों को अकेले में साइड में बुलाते हैं और देख लेते, देखो ये सुन्नियों का तरीका है, ये सहाबाए किराम का तरीका है। क्या सहाबाए किराम ने ऐसा मिलाद मनाया? तो जरूर वो नौजवान कहेगा हाँ यार सहाबाए किराम ने तो ऐसा नहीं मनाया, उनके दौर में तो ऐसा होता ही नहीं था, हुजूर ने तो ये सब नाचने गाने को मना किया था, तो ये सुन्नी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जरूर वो नौजवान के दिल में ख्याल रखा ये सुन्नी लोग गलत है, मगर मालूम नहीं उलमाए किराम तो हर जलसे में मना करते ही हैं और मना करते आ रहे हैं, मगर ये आप लोगों की खामी है कि जिससे हमारे नौजवान गुमराह हो जाते हैं, और फिर हम पर ही दोष दिया जाता है कि सुन्नियों में ऐसा है। उलमाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत कभी ऐसा नहीं कहते। तो ये अकीदे का भी नुकसान है आपके अंदर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आखिरी बात मुँह मुबारक के हवाले से, आज मुँह मुबारक की ज़ियारत भी कराई जाती है, तो आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि मुँह मुबारक है क्या। कुछ लोग इसमें शक करते हैं, कहते हैं कि इतने 1400 साल पहले का मुँह मुबारक अब कहाँ मौजूद हो सकता है। तो सुन ले, हदीसों से साबित है कि अभी भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक है और उम्मत को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत पहली रिवायत मोहम्मद बिन सिरीन ताबई से मरवी है। आप फरमाते हैं कि मैंने अबू उबैदा से फरमाया, कहा क्या कहा कि मेरे पास मुँह मुबारक के बालों में से कुछ बाल हैं। तो अबू उबैदा ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में से एक बाल भी होना मेरे नज़दीक दुनिया व माफिया की नेमत चीज़ों से अफजल है, दुनिया माफिया से बेहतर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल का होना। दूसरी बात नहीं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कहते हैं कि मैंने देखा, क्या देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामत फरमा रहे हैं, अपनी हजामत बनवा रहे हैं,
اور صحابہ کرام ارد گرد حلقہ بنائے کھڑے ہیں، اور سب کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ سب لینا چاہتے تھے کہ حضور کا منہ مبارک ہم کو ملے، حضور کا بال مبارک ہم کو ملے۔ پھر دوسری بات میں ہے، صفیہ بن نجدہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ ابو محذورہ کہ سر کے بالوں کے آگے اگلا حصہ جو تھا اس میں بالوں کے گچھے تھے، اور جب آپ زمین پر بیٹھتے تو وہ بالوں کے گچھے زمین سے مس کرتے تھے، چھوتے تھے۔ ان سے کہا گیا، عرض کی گئی کہ آپ ان بالوں کو کٹواتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، کیا میں ایسے بالوں کو کٹوا دوں جن بالوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوا ہو؟ یہ تھا عشق، اور یہ تھی صحابہ کرام کی عقیدت کہ جن بالوں کو حضور نے چھو دیا وہ کبھی ان بالوں کو انہوں نے کٹوایا نہیں۔ اور حضرت علی کی روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بال کی بھی بے ادبی کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرمان کس کا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ حمایت کون کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کر رہے ہیں کہ جس نے بال مبارک کا ایک بال کا بھی بے ادبی کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سن لیں وہ گستاخی، سن لیں یہاں سے جو ہمارے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر ماننے سے انکار کرتے ہیں، حضور کو علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حضور کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا وہ جہنم میں جانے کی مستحق ہیں؟ جہنم میں لاکھوں عبادت کر لے، لاکھوں نمازیں پڑھ لے، مگر حضور کی محبت دل میں نہ ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم گستاخوں کی صحبت سے بچیں اور ان کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھنے سے بچائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے دل میں بسائے، عشق دل میں بسائے، اور صرف دکھاوا نہ ہو، باہری طور پر، ظاہری طور پر حضور کے جشن نہ منائے بلکہ کردار بھی بتائیں۔ عشق جب کرتے ہو تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہم رسول سے عشق کرتے ہیں۔ بس اسی جملے پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی غلطی ہو گئی معاف فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔